نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصۃ القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی لا ریب و بے عیب کتاب، اس پروگرام میں ہم ہر روز ایک پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ عنوان ہے، وہ 12واں پارہ ہے جس پر ہم کلام کریں گے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان الحمید کی تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا ہوتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، تو ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف ثواب کی حد تک پڑھنا نہیں، بلکہ یہ مقصد تھا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ انسائکلوپیڈیا آف لائف ہے قرآن کریم۔ ہم نے فقط ثواب کی حد تک پڑھنے تک ہی روک دیا ہے۔ قرآن کریم بار بار ہمیں دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتا ہے کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ناظرین کرام، اس لیے ہم پڑھتے تو ہیں قرآن کریم، ثواب کی نیت سے تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہماری اکثریت قرآن کو سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ تو اسی سوچ کے پیش نظر یہ خلاصۃ القرآن پروگرام کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا، تاکہ ہم قرآن کریم کے احکام کو سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت کے کلام میں رب نے ہم سے کیا کہا ہے، اس لیے ہمیں اس کا اندازہ ہو سکے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن کھول لیتا ہوں کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو، اہل ایمان کو مخاطب کر کے کیا پیغام دیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا مسلمان، وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، اکثریت ہماری ہے کہ صبح اٹھ کر وہ موبائل پہ میسج تو دیکھتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے کیا میسج بھیجا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے رب نے مجھے کیا میسج بھیجا ہے۔ تو یہ قرآن کریم صحیفہ ہدایت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن گھروں میں اخبار باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے، ان گھروں میں قرآن باقاعدگی سے نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن ہم نے غلافوں میں لپیٹ کر طاق میں سجا کر رکھ دیا ہے۔ گویا قرآن کریم بھی زبان حال سے کہتا ہے کہ اے انسان، تو سمجھتا ہے کہ محض قرآن کریم یہاں رکھا رہے گا تو اس سے برکت ہوگی؟ نہیں، برکت تو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے ہی ہوگی۔ آج کئی گھروں میں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، کئی کمانے والے ہیں، انکم تو اچھی خاصی ہے مگر پوری نہیں ہوتی، اخراجات جو ہے وہ اس قدر ہیں سمجھ نہیں آتی، یعنی برکت ہمارے گھروں سے ختم ہو گئی ہے آج۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اگر برکت کا حصول چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو بہرحال ناظرین کرام، 11ویں پارے کا جو اختتام تھا اس میں سورہ ہود کی ابتدا ہو چکی ہے، لیکن اس کی تفصیلات کا آغاز جو ہے ہم 12ویں پارے سے کر رہے ہیں۔ اس مکی سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ہمہ گیریت کے بیان پر مشتمل ہے۔ دوسرے انبیاء کرام کے علاوہ قوم عاد ہے، ان میں مبعوث کیے گئے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہود رکھ دیا گیا۔ تو ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ، یعنی اس سے مراد باپ کی پوشت یا ماں کے رحم یا زمین پر جو اس کی جائے سکونت ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اس کے قیام کی جگہ اور جو سیردگی کی جگہ ہے،
اس کی جو جہاں پر اس نے جا کے سٹے کرنا ہے، رہنا ہے، جس چیز کو اس کے سپرد کیا جائے گا، یعنی یا تو اس سے مکان بھی مراد ہو سکتا ہے، مفسرین نے کہا، یا پھر اس سے مراد قبر بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا سب کچھ اس روشن کتاب میں موجود ہے، یعنی انسان کی تخلیق سے لے کر آخری مرنے کے دم تک جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اجمالاً ان کا ذکر فرما دیا ہے۔ مزید فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر اور شر کی آزمائش ہے۔ پھر انسان کی خود غرضی کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کر دے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے میری اپنی محنت ہے جی، میں محنت کی ہے، میں دن رات ایک کیا ہے، میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے۔ لیکن جب وہ نعمت چھن جانے پر وہ نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ نعمت ملے تو شکر ادا نہیں کرتا انسان کی، یعنی یہ وصف بیان کیا گیا، انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بکھارتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر اور شاکر رہیں، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے رہیں اور عمل صالح کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا ہے اور ان کے لیے بہت بڑے اجر کا اعلان فرمایا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی، ان کی تسلی کے لیے فرمایا حبیب یہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا آپ کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، تو آپ ان کی بیہودہ باتوں سے جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا دینا ہے، سو وہ آپ نے کر دیا۔ آیت نمبر 8 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ وہ انسانوں کا امتحان لے، جانچ کرے، پرکھ کرے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، عمل کے اعتبار سے اچھا انسان کون ہے۔ اور قیامت کے روز تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ اس امتحان کا نتیجہ سنایا جائے، رزلٹ اناؤنس کیا جائے، اور نتیجہ کے مطابق پھر ان کو جزا اور سزا دی جائے۔ یہ تو کفار کی کج فہمی ہے کہ وہ انسان کے دوبارہ جی اٹھنے کے عمل کو وہ بھی جادو قرار دے رہے ہیں۔ اب اگر ان کو اس جھٹلانے پر فوراً سزا نہیں دی جاتی، اللہ فوری پکڑ نہیں کرتا کفار کی تکذیب پر، تو تنزن پھر پوچھتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کافر جو ہیں یہ ان قریب جو ہے وہ دیکھ لیں گے، کہ یہ بہت اچھی طرح جان لیں گے کہ اللہ کا عذاب کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس صورت میں ایک مرتبہ پھر قرآن کریم کے کلام الہی کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا کہ اپنے تمام حامیوں کو ملا کر اس جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، مگر وہ کہاں لانے والے؟ تو قرآن کریم جیسی صورتیں بنانے والے ان سے عاجز آ جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر لاؤ، تو ان کا جو ہے وہ ظاہر ہے رب العالمین کے کلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو انسانوں کا ایسا کلام جو ہے وہ بنانے سے عاجز آ جانا قرآن کریم کی حقانیت کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا کہ قرآن کریم کو تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بینا ہے، دیکھتا ہے، اور تسلیم نہ کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ نابینا ہے۔ اور قرآن پر ایمان لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سننے والا ہے، اور ایمان نہ لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے وہ بہرا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بہرا ہے اور سننے والا ہے، جو اندھا ہے اور جو ایک نابینا ہے اور بینا ہے، تو یہ لوگ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔
تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان اقوام کا ذکر کیا جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید و رسالت کی بات سمجھائی اور نہ ماننے کی صورت میں انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ تو قوم میں اونچی سوسائٹی کے لوگ تھے، سردار تھے، ارباب اقتدار تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے جیسے عام انسان ہیں اور آپ کا ساتھ دینے والے معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، غریب غربا لوگ ہیں، تو دنیا کے اعتبار سے آپ کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں؟ ہمیں تو آپ چھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہدایت کے لیے مفادات یا مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دلائل اور رحمت خداوندی درکار ہوتی ہے، اور یہ نعمت تو مجھے حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی یہ مختلف بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ تو آپ نے اپنی قوم کو شرک کی خرابیوں سے، ان کی قباحتوں سے آگاہ کیا، بتایا اور ان کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا شدید مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ میری قوم کے صاحب ایمان لوگوں میں اب مزید کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو اب یہاں پر یہ بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ آپ کو بتاتا چلوں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، اور اس کا رزلٹ نتیجہ کیا ہے؟ صرف 40 مرد اور 40 عورتیں ایمان لے کر آئے، صرف 80 لوگ۔ 950 سال کی تبلیغ کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا۔ تو جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب مزید کوئی جو ہے اس میں اہل ایمان میں شامل نہیں ہوگا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو جناب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول منظور فرما لیا اور ان کو حکم دیا کہ آپ ایک بہت بڑی کشتی تیار کریں، اور جب کشتی تیار ہو جائے تو اس میں اہل ایمان کو سوار ہونے کا حکم دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا اور زمین کو بھی پانی اگلنے کا حکم دیا۔ اس طرح کہ بارش آئی اور زمین سے ایک تندور سے جو ہے پانی نکلنا شروع ہوا۔ آسمان اور زمین سے آنے والے پانی کی زد میں وہ اتنا پانی کہ اتنا بڑھتا گیا، سارے درخت ڈوب گئے، مکانات ڈوب گئے، یہاں تک کہ پہاڑ تک ڈوب گئے۔ اس کی زد میں تمام کافر آ گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک نافرمان بیٹا تھا جو کافر تھا، وہ بھی طوفان کی زد ہو گیا، اس کی نظر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین اب اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دوران جو ہے اس نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ یعنی یہ ایک پہلی بھی ہم زمانہ طالب علمی سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ تو بہرحال تو جب یہ طوفان تھم گیا، پانی خشک ہو گیا، یعنی اس میں سب سے پہلے جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی، تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ نافذ ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اہل خانہ میں سے، اہل سے مراد اہل خانہ، اہل ایسے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ اب غور طلب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے محرومی کی وجہ سے باپ کی نبوت بھی اس کے کسی کام نہیں آ سکی۔
اگر ایمان ہے تو انسان کی نیکیاں بھی کام آتی ہیں، ایمان نہیں ہے تو کوئی غیر مسلم جتنے ہیں اچھے کام کرتا پھرے اس کے کسی کام کے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اسلامی معاشرہ کے اجزائے ترکیبی جو ہوتے ہیں وہ قوم، وطن یا کوئی نسبی رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ جہاں ایمان کا رشتہ ہے تو ایک نبی اور امتی کا وہ رشتہ جو ہے وہ کامل رشتہ ہوگا۔ وہ قوم ہوتی ہے جو ایک نظریات پر ہوں، یہ نہیں ہے کہ ایک نسب والے ہوں یا ایک علاقے والے ہوں۔ تو اس کا جو تاریخی اس تاریخی واقعے کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی برحق ہیں، لہٰذا ایمان والوں کو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر انجام جو ہے وہ متقی لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا۔ یہ قوم عاد یہ تھی جو خود کو اپنے دور کی بڑی سپر پاور تصور کرتی تھی۔ یہ قوم ڈیل و ڈول اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ پتھروں کو کھود کر اس میں اپنے گھر بنا کے رہتے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ جناب ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا، اور وہ تبلیغ کرتے رہے، مگر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اے قوم عاد، تم کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اور اگر تم اللہ رب العزت سے اپنی بخشش و مغفرت طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ لیکن وہ قوم عاد کے لوگ اپنی طاقت کے نشے میں جو وہ چور تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی طاقتور طوفانی ہوا، ایک طوفان جو ہے ان پر جو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، جس کو قوم ہود کو اس طوفان نے آ کر سارا اکھاڑ بچھاڑ کر ان کے پہاڑوں جیسے مضبوط گھر جو ہے وہ ایسے اڑتے پھر رہی ہوں جیسے ہوا میں پتنگے اڑتے پھر رہے ہوں، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے درخت کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سمود کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر چکے تھے، اور جناب صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کا درس دیا، لیکن وہ اس درس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ تو انہوں نے جناب صالح علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا کہ ان کو کوئی نشانی دکھلائی جائے۔ تو جناب صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو بستی کی ایک بڑی پہاڑی جو ہے وہ پھٹی، اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ دیا، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ بغیر ماں باپ کے جو ہے وہ پیدا ہونے والی اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترا اور ان پر ایک چنگھاڑ کو مسلط کر دیا۔ ایک فرشتے نے زوردار چیخ ماری، اور اس چیخ کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے دماغ پھٹ گئے، اور وہ اس طرح عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہمارے فرشتے قاصد بن کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمانی کے طور پر بچھڑا ذبح کر کے بھونا اور انہیں کھانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے کھانے میں کسی رغبت کا مظاہرہ نہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ لوگ کہیں دشمنی کی وجہ سے کھانے سے گریز نہ کر رہے ہوں، لہٰذا ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا جو نہ کھانا ہے وہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم فرشتے ہیں تو اس لیے نہیں کھا رہے، ہم تو قوم لوط کے عذاب کے احکام لے کر آئے ہیں،
ہم راستے میں آپ کو اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب نامی پوتا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ان کی بیوی قریب ہی کھڑی یہ گفتگو سن رہی تھی، اور عورتوں کے انداز گفتگو میں جو ہے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ مارتی ہوئی، وہ جیسے ہوتا ہے عورتوں کا، تو وہ چہرے پر ہاتھ مارتی ہوئی کہنے لگی میں تو بانجھ ہوں، میرا شوہر بڑھاپے کی آخری عمر میں ہے، بھلا ہمارے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اس میں تعجب و حیرانی کی کون سی بات ہے؟ اللہ تمہارے گھرانے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارنا چاہتا ہے تو وہ جو فیصلہ کر دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل تھے، اس خوشخبری کو سن کر لوط علیہ السلام کی قوم کی سفارش کرنے لگے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی ہلاکت کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، آپ براہ کرم اس میں کچھ مداخلت نہ کریں۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوم لوط کے لوگ ہم جنس پرستی کی بیماری کا شکار تھے، اور آج بھی امریکہ میں یہ دیگر یورپ کنٹریز میں یہ بیماری جو ہے وہ عام ہے۔ جناب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ وہ اس بد کرداری سے اجتناب کریں، لیکن وہ لوگ جناب لوط علیہ السلام کی دعوت سے بالکل بھی متاثر نہ ہوئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھ کو اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے محفوظ فرما لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کی مدد کرنے کا ارادہ فرما لیا اور اپنے فرشتوں کو جناب لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف عذاب کی خبر دے کر بھیجا۔ اور جب فرشتے قوم لوط کے پاس پہنچے تو وہ خوبصورت انسانوں کے روپ میں تھے، نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ تو جناب لوط علیہ السلام ان کی آمد پر بہت دل گرفتہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ لوگ تو نوجوان لڑکوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اب بستی کے لوگ ان خوبصورت نوجوانوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے، یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو آپ کے غم کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ جناب لوط آپ کی قوم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے پاس آنے والے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بستی پر عذاب مسلط کر دیں۔ چنانچہ ان بستی والوں پر عذاب کو جو ہے وہ اس انداز سے وہ ڈالا گیا، عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ فرشتوں نے اس پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور اوپر لے جا کر پھر زمین پر پھینک دیا، اور پوری بستی کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ پتھروں سے جو ہے وہ رون ڈالا۔ تو ان کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر کیا ہے، جو کہ شرک کی برائی کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری کرتی تھی۔ جناب شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ پورا ماپا کرو، پورا تولا کرو، مگر وہ جناب شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ماننے پر آمادہ اور تیار نہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو انسان کو کاروبار بھی نہ کرنے دے۔ تو جناب شعیب علیہ السلام نے ان کو پچھلی قوموں کے جو احوال تھے ان کے خطرناک انجام سے اس سے آگاہ کیا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے تیور نہ بدلے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح کی ایک ایسی زبردست چیخ کو مسلط کر دیا کہ جس چیخ کے ساتھ قوم سمود جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور یہ لوگ صبح اپنے گھروں میں عذاب خداوندی کی تاب نہ لاتے ہوئے اوندھے منہ پڑے تھے، اور ایسے پڑے تھے کہ گویا وہ کبھی زمین پر آباد ہی نہیں تھے۔ تو پھر ان مذکورہ نافرمان یہ قومیں کا تذکرے کے ان کے انجام کا یہ بڑا ایک بصیرت افروز قرآن کریم نے بیان کیا۔ اس کے بعد عذاب الہی جن پر آیا تھا ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شرک کی راہ پر ہٹ دھرمی سے چل کر خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے خود ساختہ ان کے معبود، ان کے بت کسی کام نہیں آئے،
تو اللہ مختلف عذابوں سے نافرمان قوموں کی پکڑ فرماتا ہے، اور اس کے عذاب کی ہر صورت ہی بڑی دردناک ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، شمع کی ہو محفل رونق نے بھی ٹوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی۔ بولے دل کی بولیاں۔ جی ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاصۃ القرآن۔ پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کے مختلف آیات کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی سے روکنے والے عذاب کی گرفت میں آنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش یہ جو ہلاک ہونے والی قومیں تھیں ان میں سے ایک مؤثر حصہ ایسے لوگوں کا ہوتا جو نافرمانوں کو برائی سے روکتا، تو ممکن تھا اس وجہ سے سارے لوگ ہی عذاب سے بچ جاتے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوئے ہیں۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو برائی سے روکنے والوں کو اللہ بچا لیتا ہے، اور جب تک بستی میں برائی سے روکنے والوں کا ایک مؤثر گروہ رہتا ہے اللہ ایسی بستی پر عذاب نازل ہی نہیں فرماتا۔ یعنی اگر کسی قوم میں اصلاح اور تبلیغ کا کام شروع ہو، جد و جہد کرنے والے افراد موجود ہوں، تو وہ ہلاکت سے بچ سکتی ہے۔ آخری آیات میں یاد دہانی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ رسولوں کے واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہو کہ محبوب کہ یہ جو کافر آپ کی باتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، صرف یہی نہیں ہے، ان کے جو پہلے آباء و اجداد تھے وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ان کے واقعات بیان کرنے کا ایک مقصد اہل ایمان کے لیے نصیحت کا سامان بھی میسر کرنا تھا۔ اور کافروں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی اقدام کر سکتے ہیں وہ کر گزریں، ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے سابقہ رسولوں کے مخالفین کا ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا، کیونکہ یہ پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور پیغمبر آخر الزماں ہیں، تو ان سے عداوت در حقیقت اللہ رب العزت سے اناد اور عداوت کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کے جو تمام رازوں کو جاننے والا ہے، تمام انسانوں کے اعمال کو بھی جاننے والا ہے، اور پھر ان کے اعمال کا جو انجام ہوگا ان سے بھی واقف ہے۔ تو تمام انسانوں کے معاملات آخری فیصلہ کے لیے آخر کار اللہ کے حضور ہی پیش ہوں گے۔ اسی میں ہے کہ اللہ کی ہی عبادت کی جائے اور صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھے تو عرض کی یا رسول اللہ، بڑھاپا بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور ان جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورۃ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا۔ اب سچ یہ ہے کہ استقامت جو ہے وہ عین کرامت ہے۔ علماء حدیث بلکہ ایک
روایت میں یہ ملتا ہے کہ الاستقامت فوق من الفی خیر من الفی کرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ 1000 کرامت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پیارا ہے جس میں استقامت ہو۔